بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کے اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو روشنی اور اندھیرے کے وزن سے واقف ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75۔ تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افاتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ ان سب باتوں کے باوجود یہودی تمہارے دین پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ ایسا رہا ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے، پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تحریف کر دیتا ہے۔ اس آیت میں استعمال ہونے والے چند کلمات کی تشریح۔ پہلا کلمہ ہے طمع۔ طمع کا مطلب ہوتا ہے خواہشات کی حسرت، البتہ کبھی یہ نیک آرزوؤں کے لیے بھی لفظ طمع استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا کلمہ ہے تحریف۔ تحریف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے اصل رخ سے موڑ دینا اور اس کو کوئی دوسری طرف کر دینا، اس کا رخ موڑ دینا۔ اور تحریف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تحریف لفظی اور ایک ہوتا ہے تحریف معنوی۔ تحریف لفظی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ میں تصرف کر کے کچھ سے کچھ بنا دینا، اور تحریف معنوی کا مطلب یہ ہے کہ معنی اور مفہوم کو کی غلط توجیہ اور تعویل کر دینا، اس کو تحریف کہتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں پروردگار عالم نے یہودیوں کی سرشت کے متعلق چند فرامین جو ہے نا وہ بتائے ہیں۔ سرشت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہودیوں کی سرشت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا گزشتہ آیات میں ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جن سے اس نے بنی اسرائیل کو نوازا تھا، وہ نعمتیں عظیم نعمتیں ہیں۔ سب سے پہلی نعمت یہ ہے کہ انہیں تمام عالمین پر فضیلت دی۔ دوسری، آل فرعون سے انہیں نجات دی اور ان کے لیے دریا کو شق کیا اور فرعون کو غرق کیا۔ اس کے بعد ان کے لیے انہوں نے چٹان سے پروردگار عالم نے چشمے نکالے، من و سلوہ نازل کیا، اور انہیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے باب حتہ جیسی نعمت عطا کی۔ لیکن بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے ان تمام احسانات کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے خدا کی نافرمانی کی۔ اور نافرمانی کس طرح کی کہ انہوں نے گوسالہ پرستی کی، من و سلوہ کو ٹھکرا دیا اور جہاد سے انکار کر دیا، باب حتہ جیسی نعمت کا مذاق اڑایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہر حکم کی نافرمانی کی۔ یہ یہودیوں کی سرکشی کے بارے میں ہے کہ سرکش یہودیوں کی تاریخ کے چند سیاہ باب جو ہے نا وہ ذکر ہوئے ہیں، اور ان کے ذکر کے بعد اب روئے سخن جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف ہے کہ جو اصل مقصود کلام ہے وہ یہ ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے افاتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم یہودیوں سے اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے دین پر ایمان لے آئیں گے؟ یہ مقصد ہے کہ کیا تم ان یہودیوں کے ایمان لانے کی توقع رکھتے ہو؟ عصر حاضر کے یہودیوں کے بارے میں اس آیہ شریفہ سے یوں رہنمائی لینی چاہیے کہ کیا ان یہودیوں سے انسان دوستی، انسانی حقوق اور باہمی تعاون کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟
کیا یہودی انسانی اور اخلاقی اقدار پر ایمان لے آئیں گے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ ہرگز نہیں لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو یہودیوں کی سرشت اور خصلت سے آگاہ فرما رہا ہے کہ ان سے کسی قسم کی توقعات وابستہ رکھنا یہ درست نہیں ہے، یہ خام خیالی ہے۔ امت مسلمہ اگر قرآن کو اپنا دستور حیات بنا لیتی تو آج وہ یہود اور ہنود اور یہودیت نواز طاقتوں کے دست نگر نہ ہوتی، بلکہ اقوام عالم کی قیادت کا الہی فریضہ سر انجام دے رہی ہوتی۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں یہودیوں کے ایمان نہ لانے کا سبب بیان ہو رہا ہے کہ یہ لوگ کس طرح ایمان لا سکتے ہیں جبکہ ان میں ایک منظم گروہ ایسا بھی ہے جو کلام خدا کو سمجھ کر بھی اس میں تحریف کرتا ہے۔ ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ کلام خدا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی مرضی کی اس میں امینڈمنٹ کر لیتے ہیں، تبدیلی کر لیتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں جو اہم نکات بیان ہوئے ہیں وہ دو ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہودیوں سے کسی قسم کی بھلائی کی توقع رکھنا یہ خام خیالی ہے، اور دوسرا اس میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی معاشرے میں ایسا گروہ پایا جائے جو منظم انداز میں احکام الہی میں تحریف کرے، رد و بدل کرے یا امینڈمنٹ کرے یا کر رہا ہو، تو اس معاشرے کی اصلاح بہت مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں ہر قسم کی غلطی اور ہر قسم کی تحریف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی یہ جسارت کرے تو اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کی توفیق عظیم عنایت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔